مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی ایک کتاب ہے، علماء میں مشہور ہے، مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255 حدیث نمبر 1425۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آندھیوں کے آنے کی وجہ سے کچے آم نیچے گر کر ضائع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ مالی نقصان سے بچ جائے۔ چڑیا اور انداز سانپ پیج نمبر 28 پر ایک ورد ہے، لا الہ الا اللہ 97 بار یعنی 3 کم 100 پڑھ کر تجوری غلے یعنی اناج گودام مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ درخت پر بھی اپنے جو باغ کے ان پر بھی ایک بار پڑھ لیا یعنی لا الہ الا اللہ 97 بار 97 بار یہ پڑھ لیا، اب وہ گھوم پھر کر باغ میں ہر درخت پر دم کرتا رہے، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ شریعت نے جو نافذ فرمایا ہے عشر، تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو بھی یہ آفت آتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ غلہ وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے۔
نے مدنی انعام نمبر 53 میں دیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غمخواری کی. یہ سنت کے مطابق غمخواری کیسے کرتے ہیں؟ اس کو آپ نے کہا ہے کہ تحفتاً بھلے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کوئی بھی رسالہ وغیرہ پیش کیا، تعویذات عطاریہ کے مشورے کا بھی آپ نے بیان کیا، لیکن یہ کام تو ہو جائیں گے، مگر غمخواری سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے یہ آپ ارشاد فرما دیں. عیادت، مریض کی عیادت یہ سنت ہے، تو اس کے آداب ہیں. بہتر یہ کہ وضو کر کے جائے، تو صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مریض کو جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی طبیعت پوچھے، لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بھی ایسی ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے، یہ دیکھ لیجئے. یا وہ مطلب امرد نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے وغیرہ. اچھا، اب اس کو یہ بھی کہنا ہے اگر دعا یاد ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری آپ کو انشاءاللہ پاک کرنے والی ہوگی، گناہوں سے پاک کرنے والی. اور بہتر عیادت یہ کہ جلدی اٹھ جائے. بعض لوگ بہت لمبی کرتے ہیں، مریض بیچارہ مریض ہوتا ہے. اب جیسا مریض، اس کو ایک تو بے چینی ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی آئے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ عیادت کرنے والا کہ وہ ٹلتا نہیں ہے، بعض اوقات جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ جلدی چلا جائے. ہاں، اگر مریض کی خواہش ہے، اس کو کمپنی چاہیے کہ کوئی بیٹھا رہے، تو ٹھیک ہے، پھر کچھ اور وقت دے دے اس کو، تو موقع کی مناسبت سے اس کو شفقت دے، پیار دے. میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک عیسائی بھائی آتے تھے، انہوں بولا میرا دادا ہاسپٹل میں، تو پہلے تو میں اسپتالوں میں تو بہت گیا ہوں، اور مریضوں کی عیادتیں گھروں پہ اسپتالوں میں کرتا رہتا تھا. دعوت اسلامی کے شروع کا یہ قصہ ہے. تو ایک بزرگ جو تھے، وہ بیچارے دادا ان کے، وہ بیمار تھے ہاسپٹل میں، پڑے ہوئے تھے بیچارے، عمر بھی بڑی تھی. تو میں نے ان کے سر پر ان کے بال جو ہوتے ہیں یہ سنوارے، ہاتھ سے یوں سہلائے اور یوں پیار دیا ان کو. تو یہ بولے بیچارے، بولے یا اللہ، یہ پیر صاحب ہاتھ پھرائے جاتے ہیں، کتنی مجھ سے شفقت کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی مجھے بخش دے. تو وہ اس نے پوتے نے کہا ہوگا نا کہ میرے پیر صاحب آئیں گے تمہاری عیادت کے لیے، وہ پہلے سے ترکیب بنی ہوگی. تو یوں مطلب اس نے یہ بہت مطلب بیچاروں نے وہ درد کے ساتھ یہ جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں. اب تو خیر برسوں ہو گئے بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو یوں ہے کہ مطلب اس کو شفقت دے، پیار دے، ہو سکے تو کوئی تحفہ لے جائے، رسالہ دے. ہاسپٹل میں یاد ہو کچھ اضافی رسالے بھی لے جائیں، جو وہاں عیادت کرنے والوں کو، وہاں کے جو بھی عملہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی اس سے رسالے بانٹے. دعوت اسلامی کے تقسیم رسائل کرے، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے. نیکی کی دعوت دے. اگر مریض ایسا ہے کہ نیت کروائی جا سکتی ہے، اس کو نیت کروائیں کہ آپ نیت کر لیں کہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے وغیرہ، موقع کی مناسبت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر کسی نے بڑا حکمت بھرا مدنی پھول لکھا تھا، وہ مجھے بھی پسند آیا تھا، میں پڑھا تھا میں نے، کہ شادیوں میں تو لفافے لے کر جاتے ہیں، مال کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، تصرف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور مریض جس کو واقعی عام طور پہ حاجت ہوتی ہے پیسوں کی، اس کے لیے کوئی لفافہ لے کر نہیں جاتا. اچھا، زیادہ کیا کرتے ہیں، یا عام طور پہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑا ہمدرد ہوتے ہیں نا، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتا دینا، کوئی کام ہو
تو بول دینا. اب بیچارہ مریض کیا بولے گا کہ جیب میں ہاتھ ڈالو؟ میرا کام ہے، جو جیب میں اس سے کام ہے، تم سے کام نہیں ہے. کچھ آنے دو. تحفہ دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور پھول دیتے ہیں، گلدستہ. جی جی. بسکٹ، فروٹ، جس کی پرہیزیاں چل رہی ہوں اس کو، تو یہ چیزیں وہ کیا کھائے گا بیچارہ؟ تو تحفے میں تو نوٹیں دینی چاہیے. صحیح بات ہے. وہ شادیوں میں بھی یار ایسے ایسے وہ تحفے دیتے ہیں، شو پیس خرچ اتنا خود بھی کرتے ہیں، شو پیس، اور اس کے کسی کام کا نہیں. گھر میں بعض وقت رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہوگی، کہاں رکھے شو پیس؟ اتنے شو پیس جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر لفافے میں رقم ہو نا، اپنے نام وغیرہ لکھ دیں اس میں اور رقم دے دیں اس کو، تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس کے لیے کام آئے گی. اسی طرح یعنی میں تو یہ بہت پرانی میری بات ہے کہ مولانا کو دیں گے تو مسلح دیں گے، خوبصورت مسلح دیں گے اس کو، 1000 1200 1500 2500 کا. اب یہ بیچارہ امام ہے مسجد، مسلح کیا کرے گا؟ مسلح دریوں کا، ویسے مسجد میں اس کے بعد ڈیر لگا ہوا ہے، کام کیا آئے گا مسلح؟ یا خوبصورت تسبیح دیں گے، سمجھے؟ تو وہ بیچارہ اتنی تسبیحیں کیا کرے گا؟ جس کو دو گا آج مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہیں، یا کھجور کے پیکٹ دے رہے ہیں. اب کھجور بھی ہر ایک نہیں کھا پاتا. تو اس کے بجائے یعنی کہ یا تو پتا ہو کہ مولانا کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے. ایسے موقع پر سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا میں سمجھ سکا ہوں، یہ ہے رقم. امام کو، عالم کو، خطیب کو آپ سب کے سامنے دکھا کے نہ دیا کریں. بعض لوگ دکھا کے دیتے ہیں نا تو ظاہر سفید پوش ہوتے ہی ہے. اگر غریب نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، تحفہ دینا تو مالدار کو بھی اگر دیتے ہیں تو جائز ہے. عام طور پہ مولانا جو ہے نا یا غریب ہوتا ہے یا متوسط بیچ کا ہوتا ہے. مولانا یا امام یا عالم خطیب یہ عموماً مل آنر یا سرمایہ دار نہیں ہوتے، ان کی تنخواہیں لگی بندی ہوتی ہیں. یہ بیچارے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ مدرسوں میں اور پڑھے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تدریسیں کر رہے ہوتے ہیں اور فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات ان کو بھی ایسے مواقع ملتے ہوں گے کہ یہ مال بنا لیں، لیکن یہ نہیں چھوڑتے. ان کو علم دین سے محبت ہوتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں، علماء سے محبت کریں، آپ ان کی خدمت کریں. امام مسجد یہ عموماً بیچارے غریبڑے ہوتے ہیں، ان کو خواہ بولتے ہیں حلوے کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے. تم نہیں کھاتے یار حلوے؟ یار اگر کبھی حلوہ کھاتا دیکھ لیا تو حرام تھوڑی ہے حلوہ. اگر مولانا نے کھایا تو کیا ہوا؟ تم تو اس سے زیادہ ہی کچھ کھاتے ہو. بلکہ تمہارے گھر میں جو حلوہ پکے نا کبھی، تو اگر تم کو مطلب واقعی اگر محبت ہے نا تو پہلے تو حلوہ اپنی مسجد کے امام کے لیے نکالو، پھر خود کھاؤ فریش. اب بچ گیا مولانا کو دے دیا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مزہ اسی میں پہلے نکالو. مولانا کو اپنے شادی ہوئی کھانا جو بھی ہے پہلے نکالو. بچہ کھچا دینا مزہ نہیں ہے، فریش بالکل. تو یہ تو کسی کسی کا ذہن ہوتا ہے ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ مریض کو بھی بیچاروں کو میں صحیح میں میرا بہت تجربہ ہے کہ پوچھتے ہیں، یعنی وہ بھی بہت زیادہ محبت جوش میں مارے تو کام ہو تو بولنا، پیسے کی تنگی ہو تو فکر مت کرنا، پھر بول دینا. اب وہ بیچارہ کام مانگے گا یار مریض، چپ چاپ دے دے آدمی. اب وہ 50 روپے کا 100 روپے کا گلدستہ آپ دے رہے ہیں، نہ یہ کھانے کا نہ پہننے کا، اتنے رکھ دینا، یہ مرجھا جائے گا. اب تو گلدستوں میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے، انگلش پھول ہوتے ہیں، دینا جائز ہے. لیکن یہ صحیح بات، مریض اس کو کیا کرے گا آپ بتائیں. میرے کو شروع میں جب میں نے اٹھان لی نا، ایک سے گلدستے شروع ہو گئے، اتنے ہار ڈالتے تھے کہ یعنی مبالغہ کروں تو بوری بھر جائے. پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ یار میرے کپڑے ایسے ہو جاتے تھے، وہ دھلنے سے بھی پھولوں کے داغ نہیں نکلتے تھے. تو یہ آپ مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ میں پھول ڈالتے ہیں. میں یہ تو بولنے سے رکھا مجھے رقم دے دو، سارے بول نہیں سکتا میں، مجھے پھول مت ڈالو میں بولتا تھا. اچھا اب آپ یہ سمجھیں گے کہ انڈائریکٹ اس نے رقم کا مطالبہ کر ہی دیا. تو یہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ دیا کریں، مجھ تک تو آپ کی چیزیں پہنچنا ہی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. ٹوٹ پھوٹ کر 1000 روپے کا
पैकेट आप देंगे ना, वो 500 भी आप कोई नहीं देगा, इसका कीमत नहीं रहेगी। ये फाड़ डालते हैं ये चेकिंग करने वाले, सर चेकिंग नहीं करेंगे तो भी रिस्क है, क्या करें। तो मुझे तो आप तोहफा आपका नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो आप सब चांद रात को मदनी काफिले के मुसाफिर बनने का तोहफा मुझे दे दें। अच्छा, ना मुझे आपकी रकम चाहिए। मैं क्या बोलूं, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूं, शाहे दो सरा का असीर हूं, दरे मुस्तफा का फकीर हूं, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। तो मैं तो मरीजों की हमदर्दी में और आलिमों की हमदर्दी में है तो मेरी बिरादरी ना उलमा। मैं आलिम नहीं बन सका तो क्या हुआ, मोहब्बत तो है ना मुझे उलमा से। अल्लाह इसी मोहब्बत पर मुझे इस्तिकामत दे। मैं उलमा हो जो आशिकान रसूल हो, या गौस कहने वाले हों, गरीब नवाज और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के दीवाने हों, मैं उन उलमा से मोहब्बत करता हूं। आप भी मोहब्बत कीजिए, हो सके तो इनकी खिदमत माली कीजिए, ये चीजें उठा उठा के मत दीजिए। मुसल्ले और ये इनके काम नहीं आते होंगे, और ये बेचारे बोल भी नहीं सकते, जज़ाकल्लाह के करो रख देते होंगे, फिर किसी को दे देते होंगे, इनको काम नहीं आते होंगे। मिठाई के डिब्बे भी इनको देने से वो खास फायदा नहीं है। ये बेचारे मतलब कहाँ इतनी मिठाई खाएंगे यार। अब 1000 रुपए की मिठाई का डिब्बा झूमते हुए जा रहे हो तो ये तो जज़ाकल्लाह तो बोलेंगे ना, मुस्कुराएंगे तो सही। फिर दिल में हो सकता है सोचेंगे यार इससे तो 500 दे देते तो मेरे काम आ जाते। बच्चे की दवा लेनी थी मुझे, मिठाई से कोई मुझे दवा नहीं देगा। जी मिठाई के डब्बे मिलना भी अब कम हो गए। अच्छा, अब क्या देते हैं कुछ? अच्छा, आप नहीं, मिठाई के डिब्बे तो कभी कभी मुझे तो आते हैं, यानी मुझे तो इस तरह आते हैं ना कि कोई एकदम मेरे का सोर्स फुल होगा उसका ही मेरे पास आएगा। और मैंने तो ये मैं मिठाई वैसे भी मुझे तबगन भी इतनी पसंद नहीं है, मैं इन चीजों से मैं परहेज करता हूं। अब यार अब तो वैसे ही बुढ़ापा है, अब तो मुझे पानी भी सोच समझ के पीना चाहिए। अगर यहाँ बैठना है, दीन की खिदमत करनी है तो अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज ना करे, अपने दर का मोहताज रखे। उम्र बड़ी हो गई, मिठाई मेरे लिए तो वाकई जहर है, ये मीठा जहर है, मिठाई ना खावाए अपने से। तो ये मुझे देख कर भी बेचारे, मुझे बेचारे किसी को आगे ही बढ़ाना होता है। आम की पेटियां आती है, मुझे आम खाता ही नहीं, मैं उठा के ले आते हैं, चलो किसी का तो भला हो जाता है दूसरों का। ये मोहब्बत होती है यार, इनकी अकीदत है, इनको सवाब मिलेगा यार जो भी देते हैं। मैं जमाना हुआ मैंने आम नहीं खाया यार, कभी को टुकड़ी आ गई और खा ली वो अलग बात है, खाता नहीं मैं आम, छोड़ रखे हैं। ना हो अता इसको मालो दौलत, ना हो अता इसको मालो दौलत, ना दीजे अतार को हुकूमत, ये तेरा तालिब है जाने रहमत, नबी ये रहमत शफीए उम्मत, नबी ये रहमत शफीए उम्मत। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शोहर का अपनी बीवी को बात बात पर जाहिल कहना कैसा? क्या इस बात से बीवी का दिल नहीं दुखता होगा? एक बार भी कहेगा दिल तो दुखेगा ना। जाहिल को भी जाहिल नहीं कह सकते भाई। अंधे को भी मैंने मिसाल दी थी, अंधा होता है नाबीना ही कहते हैं उसको, बाद लोग हाफिज जी कहते हैं, भले हाफिज नहीं है तो हाफिज जी कहते हैं। ओए अंधे, तो बुरा लगेगा, दिल दुखेगा। लंबे को लंबा कहेंगे, ठिगने को ठिगना, मोटे को मोटा, दिल तो दुखता है ना। तो इससे अल्फाज कहेंगे कि जिससे दिल ना दुखे। मैं तो इस पर भी टोकता हूं, कभी कोई बोलता है इसको उर्दू नहीं आती, यार क्यों बेचारे की यार ऐप खोलते हो, उसको मजा तो नहीं आएगा। जुमे को कहते हाँ मेरे उर्दू नहीं आती, वो तो खुश थोड़ी होगा, बेचारा शर्मिंदा ही होगा। पढ़ा लिखा नहीं होता, उर्दू पढ़ना नहीं आती, उर्दू लिखना नहीं आती, खुद बोलते हैं अपने मुंह से, वो अलग बात है।
لیکن ہم بولیں گے نا کسی کے سامنے تو اس کا بیچارے کا بھرم ٹوٹ جائے گا. کہاں کیا بولنا چاہیے، کاش اس کا ہم کو فن آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے اتنا علم دین کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ ہاں، کاش میرے پاس بھی علم دین ہوتا. علماء کی صحبت میں نے اٹھائی ہے، تھوڑا بہت کتابیں دیکھی ہیں، تو اس سے کچھ معلومات تھوڑی بہت اب بھی پوچھتا رہتا ہوں علماء سے. آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کو بٹھا کر ہی تو میں مدنی مذاکرہ کرتا ہوں، اکیلے تو ڈرتا ہوں کہ بھول نہ ہو جائے. اللہ کرے مجھے علم دین حاصل ہو جائے کہ بیعت سے لے کر یعنی کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک آدمی طالب علم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ رضا اسرار رضا اتاری ہیں، سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خیالات آتے ہوں کہ مجھے شاید کفر ہوا، یعنی مجھ سے شاید کفر ہوا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ وسوسوں سے کوئی ایمان تھوڑی چلا جائے گا. احتیاطی توبہ تو ویسے ہم بھی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہنے چاہیے. یعنی اس طرح کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ احتیاطی تجدید ایمان نہیں، ایمان کی تجدید رینیو کیا. لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں کافر تھا اور اب مسلمان ہوا، تو جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے پھر وہ کفر کون سا ہے، لزوم ہے، التزام ہے، اس کے اپنے احکام ہیں. تو وسوسے نہیں پالنے چاہیے، شیطان تنگ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کے لیے استنجا کرنا فرض ہے؟ نہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میں نے اب تک کم و بیش 1000 مدنی مذاکرے میں نے سنے ہیں، واہ. اور دارالفتہ اہل سنت کو بھی پابندی سے دیکھنے کی ترکیب ہے. دنیاوی تعلیم میں ماسٹر ہوں یا ماسٹر کوئی گریڈ ڈگری ہوتی ہے شاید. ایک مسجد میں 12 سال سے درس فیضان سنت استقامت سے دینے کی سعادت بھی حاصل ہے. لوگ مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں تو کیا میں ان کو مسائل بتا سکتا ہوں؟ ابھی یہیں تک پہنچے آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود. 1000 مدنی مذاکرے سنے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوال کا جواب سنت کے سلسلے بھی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوال کا جواب رہ گیا ہو جس کے تحت انہوں نے سوال کیا ہے. اب وہ تو آپ کی صلاحیت پتہ کیسے چلے گا آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، نا اہل بھی نہیں کہہ سکتا. اہل کہنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی وہ معلومات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جواب دیا کرو. 1000 مدنی مذاکروں میں آپ نے کئی بار فرمایا تو ہوگا کہ اس طرح جو ہے نا جواب نہ دیے جائیں اور مفتیان کرام کی صحبت اور اس کے بعد جواب دیے جائیں، کہ جو مدنی ہوتے ہیں ان کو بھی عام طور پر جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی. جب تک مفتی صاحبان استاد جو ہے نا اس کو یہ پاس نہ کر دے. یعنی کہ مفتی کی تعریف ایک تو مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا. یہ مدنی مذاکرے سننا یہ علم ضرور ہے لیکن یہ بے قاعدہ علم ہے، سسٹمیٹک نہیں ہے یہ. تو اس طرح بے قاعدہ علم سے فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ مفتی نہیں بنتا، باقاعدہ علم سے مفتی بنتا ہے. تو مفتی اس عالم کو کہتے ہیں، عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے ہی. اس عالم کو مفتی کہیں گے کہ جو کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ دینے کی مشق کرے، فتویٰ نویسی کرے، فتوے لکھے، فتوے دے مفتی کی نگرانی میں، اکیلے نہیں. اور جب یعنی کہ وہ مفتی صاحب مطمئن ہو جائے، ماہر مفتی، اور یہ کام برسوں تک کرنا ہے،
दो चार दिन, 2-4 माह का नहीं है, बरसों तक वो फतवे दे। मुफ्ती साहब, माहिर मुफ्ती के मातहत रहकर फतवे लिखे, और अब वो माहिर मुफ्ती जो इसका उस्ताद है वो मुतमईन हो जाए और वो इजाजत दे कि ठीक है अब तुम इतने काबिल हो गए हो कि तुम फतवा दे सकते हो, तो फतवा दे। अच्छा, अब जब तक उसका सवाब यानी दुरुस्ती, जवाब की दुरुस्ती उसकी खता पर गालिब रहेगी, ये मुफ्ती रहेगा। और जब अगर इसका बहुत ज्यादा हाफजा कमजोर हो गया और खता पर खता करनी शुरू कर दी, इतनी खताएं कर रहा है कि अब इसके दुरुस्त जवाब कम जा रहे हैं और भूलें ज्यादा हो रही हैं, खताएं ज्यादा हो रही हैं, तो अब फिर ये मुफ्ती की डेफिनेशन उस पर सादिक नहीं होगी, ये मुफ्ती नहीं रहेगा। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में जब इन्होंने दूध के रिश्ते के ताल्लुक से कोई फतवा दिया तो इनके वालिद साहब बहुत खुश हुए और इनको फतवा लिखने की इजाजत दी। लेकिन जब तक वालिद साहब हयात रहे इन्होंने फतवा नहीं दिया, आला हज़रत ने जारी नहीं किया जब तक अपने वालिद साहब से तस्दीक न करवा ली, तफ्तीश। वालिद साहब ने जब ओके किया तो इसको आगे बढ़ाया आला हज़रत ने। पता नहीं कितने साल तक, 7 साल तक दिखा 7 साल फिर तक। वाली साहब ने खुद फरमाया था कि अब हाजत नहीं है। 7 साल तक फिर भी ये चेक करवाते रहे, तफ्तीश नहीं चेक। तब वालिद साहब ने फरमाया कि अब हाजत नहीं है हाजत नहीं है चेक करवाने की। आला हजरत जैसा ज़हीन कोई हो तो, कोई माँ जनेद तो पता चले। वैसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 8 साल की उम्र में फतवा लिखा था पहला, तो यानी यूं लिखा था कि वो सवाल रखा हुआ था और आला हजरत ने जवाब लिख दिया था। वालिद साहब तशरीफ लेकर आए, देखा तो कहा कि ये अमन मियाँ ने लिखा है, अच्छा लिखा है लेकिन इनको अभी लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई ऐसा लिखा हुआ तो बताए। अमन मियाँ कौन? अमन मियाँ। अमन मियाँ कौन? हवाई इधर कई मुन्ने मियाँ बैठे होंगे यार। मदनी मुन्ने, 10 साल से नीचे वाले मदनी मुन्ने। सवाल बाबा सवाल क्या है? अम्मन मियां कौन है? चलो मुन्ने मियाँ, अम्मन मियाँ कौन? अम्मन मियां कौन सी गली में रहते हैं? किनको कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र? नाम मोहम्मद हसन, उम्र 9 साल। माशाअल्लाह। अमन मियाँ अहमद रजा खान अलैह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अब्बू ने प्यार से बुलाया। ये किसने बताया आपको? आपके अब्बू ने बताया नहीं, या किसी ने, ईसाई भाई ने बताया अभी आपको? नहीं, दारुल मदीने में पढ़ते हैं। वहाँ अच्छा, से। पहले से पता था आपको? जी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत को इनके अब्बू प्यार से अम्मन मियाँ कहते थे। ये मदनी मुन्ने दारुल मदीना में पढ़ते हैं। हालांकि बुजुर्गों को भी नहीं पता होगा वो से। ये तो अम्मन मियाँ अभी तस्करा निकला तो बहुत से समझ गए होंगे, वरना तो शायद। माशाअल्लाह। तो पापा इस तरह से नाम से जो है बुला सकते हैं अपने मदनी मुन्नों को या मदनी मुन्नी को, इस किस्म के? आला हज़रत ये अम्मन मियाँ तो अहमद का बिगड़ा हुआ थोड़ी है। वैसे मेरे को बाबू बोलते थे घर में, मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा हूं, है कुछ कहने के लिए। दुनिया मेरे को बाप बोलती है, बापा माने बाप, और मैं सबसे छोटा बेटा हूं अपने वालिदैन का, बाबू। तो हरज ही नहीं है इसमें। आला हज़रत के अब्बू कहें अम्मन मियाँ और आप मुझे मसला पूछें और मैं तस्दीक करूंगा, हरज नहीं है, ये सब वापस ले लेता हूं। नहीं यार, ये क्या यार भूल खिला देते हो बप्पू यार। नहीं, मैं कि इस तरह से और आला हज़रत और इनके अब्बू के मतलब यानी कि जो मामलात हैं अब इसकी इलियास तफ्तीश करेगा, यहाँ बोलेगा तो सही होगा। नऊज़ुबिल्लाह। अम्मन मियाँ मदीना कोई अगर बच्चा पैदा हो तो भले
मोहम्मद नाम तो उसूल बरकत के लिए रखे, पुकारेंगे अमन में रखे, मदीना मदीना माफी मुश्किल। एक बुजुर्ग की निस्बत है, अल्लाह के वली की निस्बत है, नियत कर लेंगे, अपने आप बच्चा होगा तो यूं यूं कर लेंगे, नरीना औलाद होगी तो क्या पता, मतलब इसी की बरकत से बेटा हो जाए जिसको बेटे की जरूरत हो। अमन मियाँ नाम रखें, अमन रजा। अम्मन मियाँ समझ में आता है, उनका नाम अम्मन मियाँ था। मियाँ ये एक है लफ्ज एहतराम का, इनके अब्बू अम्मन मियाँ कहते थे, तो अपने अम्मन मियाँ, आंखें बंद, माना भले नहीं आते। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रोजा इफ्तार करते वक्त की जो दुआ पढ़ी जाती है, ये रोजा इफ्तार करते से पहले की दुआ है या रोजा इफ्तार करने के बाद की दुआ? अभी सोशल मीडिया पर सवाल आया है। रोजा इफ्तार किया, जैसे पानी का घूंट पी लिया, अब वो दुआ पढ़ ले। ये दुआ की कबूलियत का वक्त भी है। इससे पहले जो दुआ मांगी जाती है इफ्तार से, जायज तो ये भी है, कबूल इंशाल्लाह होगी। ये हदीस पाक में जो फजीलत आई है ना इफ्तार के वक्त दुआ की, तो इससे मुराद वही है कि इफ्तार करने के बाद दुआ। और ये वाकई बड़ा नफ्स जो है ना, ये बुला देवे दुआ याद आवे काय को। वैसे कबाब समोसे वो खुशबू लुटा रहे होते हैं, और प्यास शिद्दत से लगी हो तो शरबत भी मतलब अपनी तरफ माइल कर रहा होता है। वैसे में कहाँ दुआ याद रहे, पहले नियत करके बैठे कि मैं दुआ मैंने करनी है, कबूलियत का वक्त है, मेरी माँ बीमार है इसके लिए दुआ मांगूंगा। मगर वो यूं ही वो सूरज डूबा ने वो मुंह में पानी आया, और ये जो कबाब समोसे ने जो मारा किया, तो बस वो शरबत सब भुला जाएगा। अरे यार दुआ तो नहीं मांगी माँ के लिए, क्यों भाग भाग के मगरिब भी तो पढ़नी है ना नमाज। तो ये तो फिर कबाब समोसे को ना करीब आने दे, खाली पानी रखे सादा अपने पास, इसका घूंट भरे या 3 घूंट भर ले, अब दुआ मांगे तो दुआ कुछ नहीं होगा ना सामने माल माल, तो दुआ याद आ जाएगी, वरना नहीं आएगी याद। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मैं दुआ मांगेगा ही नहीं, अगर मस्जिद में थाल में बैठा हुआ ये दुआ कैसे मांगेगा? बोले मैं दुआ मांगूंगा तो ये सब हड़प कर जाएंगे, मेरे लिए बचेगा कुछ भी नहीं। नफ्स की शरारतें बहुत है। तो कोने में बैठ जाए आदमी पानी लेकर मस्जिद के पहली सफ भी मिल जाए, पानी पी कर दुआ मांगता रहे, जब तक आवाम आ जाएगी नमाज सबके साथ मिल के बाजमात पहली सफ में पढ़ लें। और यह है बड़ा हेवी मशवरा है, अमल कैसे हो। ये किसी इस्लामी बहन का सवाल है, सोशल मीडिया पर अभी आया है। कहती हैं कि मेरा सवाल है कि मैं बहुत साल पहले एक गाना गाती थी, उसमें कुफरियात कलिमात थे, अब तौबा तो कर ली है, तजदीद ईमान भी कर लिया, लेकिन तजदीद निकाह नहीं किया, तो क्या हुक्म होगा? फिर इसका जवाब दे दें। अब वो कौन सा कुफरियात था शेर पता कैसे चले? लुजूमी था, इल्तिजामी था। लुजूम में निकाह टूटता नहीं है, लेकिन तौबा तजदीद ईमान और निकाह नए सिरे से करना वाजिब होता है, जबकि वो निकाह वाला हो। और अगर इल्तिजाम होता है, किसी जरूरत दीनी का इनकार हो ना, तो ये इल्तिजाम में कुफ्र होता है, उसमें जरूरत दीनी का इनकार लाजिम आता हो। तो अब निकाह टूट गया, अब इन्होंने अच्छा, फिर इन्होंने जिसको कुफ्र का हो सकता है लुज़ूम में कुफ्र भी ना हो, तो इससे कैसे कह दिया जाए? क्या मैं अर्ज करूं? तो मैंने वही अर्ज कर दिया कि लुज़ूम है तो निकाह वाजिब था, बगैर निकाह के भी अगर रहे कोई तो वो औलाद जो होगी वो हलाल की होगी, हराम नहीं होगी, निकाह टूटा नहीं है। और अगर इल्तिजाम में कुफ्र अगर हो गया था तो निकाह टूट गया था। ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से वो रुजू कर लें। क्या क्या शेर पढ़े थे, क्या क्या अशआर थे? गानों के 35 कुफ्रिया अशआर। ये रिसाला देखकर आप अपने शेर मिला लें कि अगर इनमें से कोई शेर पढ़ा है तो देख लें, इसमें लुज़ूम में कुफ्र वाले भी हैं, इल्तिजाम में कुफ्र वाले भी अशआर। असल में दूसरा ये कि कई ऐसे इस्लामी भाइयों के सवालात आ रहे हैं जो कई मरतबा मदनी चैनल पर बयान हो चुके हैं, मदनी मुज़ाकरे में बयान हो चुके हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर आने वाले उन सवालात के हवाले से माजरत चाहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन तक
ہم جو بھی ایک ہم نئے نئے سوالات ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور سب کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ مدنی مذاکروں میں حاضری اپنی جاری رکھا کریں، دوسروں کے سوالات کے جوابات سن کر بھی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے۔ اب ہر ایک کا سوال جو ہے نا یہ چلا نہیں سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے سوالات آتے ہوں گے، بعض سوالات میں کچھ تحفظات ہوتے ہوں گے، ملکی تحفظات وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی چلانے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، آپ سمجھیں گے کیوں جواب نہیں دیتے، تو کوئی تو مسئلے ہوگی جو سوال نہیں چلتا ہوگا، تو دل بڑا رکھیں، دارالفتہ اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بعد از سحری اور افطاری پہلے سورہ اخلاص اور پھر سورہ قریش پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ویسے تو قرآن کریم کو الٹا پڑھنا یہ تو ناجائز ہے تلاوت میں، تو یہ اوراد ہیں، اوراد میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے نا، کہ اس طرح پڑھنا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھا پھر سورہ قریش پڑھا تو حرج نہیں ہے، یاسین شریف اور سورہ تغابن اور اس طرح سورۃ الملک یہ بھی اگر پڑھتا ہے بندہ اوراد کے طور پہ تو آگے پیچھے حرج نہیں ہے، اور تلاوت کرے نا، جب قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے تو اس میں الٹا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فتح رضویہ میں اس مضمون کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ وقاص اور میری حکمت یہ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اسی طرح لکھا ہے، پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کا لکھا ہے پھر سورہ قریش پڑھنے کا لکھا ہے، احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے ترکیب۔ یہ وقاص بلوچ ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں، میں نے سوال کیا ہے، یہ پیرا دتا یا پیرا دتا کہتے ہیں، یہ نام رکھنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، پیروں نے دیا، پیروں نے دعا کی تو یہ پیدا ہو گیا، پیر دتا، پیراں دتا بھی ہوتا ہے، دتا دتا نہیں، دتا میں نے دیا ہوا، پیروں کا دیا ہوا، یہ مجازن ہے، حقیقت میں تو اللہ ہی دیتا ہے کہ ان کی دعا سے یہ پیدا ہوا، جیسے کہ وہ قرآن کریم میں نا کہ جبریل امین نے تشریف لا کر وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ستھرا بیٹا دوں۔ تو جبریل امین نے بیٹا دیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی عطا سے دیا، تو پیرا دتا تو پیروں نے اگر دیا ہے تو اللہ کی عطا سے دیا ہے، ان مانو کر ہے نا، جیسے روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن سیلری تو ہم سیٹ سے لیتے ہیں نا، اور بڑھنے کا بھی سیٹ کو بولتے کہ بڑھا دو، تنگ دستی ہے، تو اللہ موت دیتا ہے، کوئی شک نہیں، سبھی یہی کہیں گے کہ مارنا جلانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے، تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عطا سے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ یہ تو ایسی باتیں کہ جو عقل میں آ جانی چاہیے، جیسے کہ وہ پھانسی کا پھندا کون پہناتا ہے، اب جیسے کہ پھانسی کا پھندا تو پھانسی گھر پہناتا ہے، پھانسی کی سزا جج دیتا ہے، تو اب اگر کوئی کہے کہ پھانسی گھر نے اس کو لٹکا دیا، مار دیا، تو کوئی حرج نہیں کہ یہ مجازن ہے، حقیقت میں اس کی موت کا وقت آ گیا تو یہ مر گیا، تو یہ مطلب شیطانی وسوسوں پر نہ جایا کریں۔ انبیاء کرام اولیاء کرام جو بھی عطا فرماتے ہیں، پیران عظام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ باپا یہ مدنی انعام نمبر 39 میں ہے کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں
آپ یہ فرمائیں کہ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب مسجد میں وضو کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ وضو کا جو جسم پر لگا پانی ہے، فرش مسجد کارپیٹ بہت زیادہ گرایا جاتا ہے، اگر اس کے برعکس ہم گھر سے وضو کر کر آیا کریں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ وضو باوضو رہنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اس کے فضائل جو وضو کا رسالہ ہے نا، یہ نماز کے احکام میں یہ دیا ہوا ہے. جب وضو ٹوٹ جائے تو بندہ نیا وضو کر لے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب معراج میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ آگے آگے سنی. یہ حدیث پاک بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 286 پر ہے. ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے، یعنی اسی سبب سے تجھے یہ درجہ ملا. گرمیوں کے موسم میں یا ویسے بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ منہ سے سمیل آتی ہے تو ایک سپرے منہ میں کرتے ہیں جس سے سمیل ختم ہو جاتی ہے. تو اب روزے کی حالت میں ایسا سپرے منہ میں کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اسپرے منہ میں بدبو دور کرنے کے لیے، ہاں تو اس میں وہ جو بھی دوا نکلے گی ذرا حلق کے نیچے تو جائے گی، وہ تو اس طرح تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا میرا ایک سوال ہے، یہ غیر اللہ کا مقصد کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ غیر ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے ہمارے ہاں غیر اللہ کا لفظ بولتے نہیں ہیں، ان کو ہم اہل اللہ بولتے ہیں. غیر اللہ الگ چیز اور من دون اللہ الگ چیز. من دون اللہ جی نہیں، ویسے غیر اللہ کے لیے بھی ہمارے یہاں کتابوں میں لکھتے ہیں علماء کہ اہل اللہ. جی، غیر اللہ ایک تو ذات و صفات کے اعتبار سے بات ہے، دوسرا ایک غیر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں. تو جہاں ذکر کی بات آئے گی تو وہاں یہ لوگ خارج نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لے جانے والے ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد آصف اجمل رحمان ہے، میں گاؤں میں تحصیل اگرو ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ میں مسواک یوز نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹوتھ برش ہے اور ٹوتھ پیسٹ ہے. کبھی جب روزہ ہوتا ہے تو میں ٹوتھ برش سے ہی دانت صاف کر لیتا ہوں، پیسٹ نہیں استعمال کرتا. اور مسواک میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے مسواک کا، شروع سے ہی برش استعمال کر رہا. تو کیا میری سنت ادا ہو جائے گی؟ مسواک سیکھنی چاہیے، اتنی مشکل تو نہیں ہے. تو ٹوتھ برش سے بھی وہ بھی مشکل ہے، محنت تو اس میں بھی پڑتی ہے. تو جتنا برش کرنے میں سیکھنے کا وہ ذہن ہے، وہ مسواک کا بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مسواک بھی آ جائے گی. کیونکہ ٹوتھ برش یہ مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے. مسواک کے اندر تو کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اندر رکھی ہیں،
برش میں کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.